نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ ملاقات میں نے اپنی کتاب مالک عالم سرور عالم کا آپ سے تعارف کروایا تھا۔ آج میں اپنی 15ویں کتاب اللہ الصمد سے آپ کو متعارف کرانے جا رہا ہوں۔ میری یہ کتاب 5ویں نثری کتاب ہے۔ اس سے پہلے میں 4 نثری کتب لکھ چکا ہوں جن کا تعارف آپ سے ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں نے اللہ تعالیٰ کی شان لامحدود کو پہچاننے کی عاجزانہ کوشش کی ہے، اور میری پہچان کا عمل ابتدا یعنی میری زندگی کی ابتدا سے لے کر آج تک کی زندگی پر محیط ہے۔ اس کتاب کا منفرد منظوم انتساب آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کا اس کتاب سے تعارف کراتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر آج میں بات کروں گا، اور اس کا یہ ہے بیک ٹائٹل۔ انتساب غور کیجئے کہ اللہ میری ساری عقیدت تیرے نام، اللہ میری ساری عقیدت تیرے نام، میرا ہر ایک حرف مدحت تیرے نام، میری سوچوں کی کل دولت تیرے نام، میری سوچوں کی کل دولت تیرے نام، میری محبت میری اطاعت تیرے نام، میری زیست کی پوری نزہت تیرے نام، میری زیست کی پوری نزہت تیرے نام، میرے سجدے میری عبادت تیرے نام، اور میں کہ محمد کا ایک ادنا چاکر ہوں، میں کہ محمد کا ایک ادنا چاکر ہوں، ان سے حاصل علم و صداقت تیرے نام۔ اس انتساب سے آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ میں نے اس کتاب کو کتنی محبت، کتنی محنت، کتنی صداقت سے لکھا۔ اب ہوا یہ کہ جب میں یہ کتاب لکھنے لگا، میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے میرے ذہن میں جو سوالات ابھرے ہیں، میں انہیں سوال و جواب کی صورت میں اس کتاب میں درج کروں، یعنی سوال کروں اور پھر اس کا جواب دوں۔ لیکن یہ ایک بڑا روایتی طریقہ تھا، لہٰذا میں نے اسے نثر مسلسل اور ابواب باندھ کر کتاب کو مرتب کیا ہے۔ ان کے ابواب کی کل تعداد 56 ہے۔ ان میں سے کچھ ابواب کے نام آپ کو سناؤں۔ مثلاً تہرے اندھیرے سے روشنی کی طرف پہلا قدم، یعنی میں تہرے ماں کے شکم سے جب بچہ باہر آتا ہے تو جیسی وہ ایک علیحدہ روشنی کو دیکھتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے، وہاں سے میں نے اس کتاب کا سفر شروع کیا ہے۔ پھر روشنی کے سفر میں کچھ اور آگے، یعنی اس سے اگلا جو چیپٹر باندھا ہے۔ پھر سب سے پہلے میں نے انوار اسماء حسنہ کی بات کی ہے، اور اس میں ایسے اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بیان کیا ہے کہ میرے بہت سے عالم فاضل لوگوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کا تبصرہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ میں نے اسے مرتب کرنے میں جو عمل تھا اس کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب میں جو سب سے خاص بات ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء کرام نے، اچھے علماء کرام نے، ماہر لوگوں نے اپنے تبصرے شامل کیے ہیں۔ ان میں سے میں کچھ کا نام آپ کو گنوا دینا چاہتا ہوں۔ پروفیسر محمد لطیف صاحب جو بہت عالم فاضل آدمی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس صاحب سومرو
نہایت عمدہ عربی کے ماہر استاد ہیں اور کمال کے آدمی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ ان کے بعد پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب، یہ پروفیسر شیخ محمد شفیق صاحب ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ اینڈ قرآنک ایجوکیشن کے ڈین ہیں۔ ان کے جو دیگر شعبہ جات ہے یہ ان کی سربراہی کرتے ہیں۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران صاحب جو اسلامیات کے اسلامیہ یونیورسٹی میں ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر نعیم نبی صاحب اور محترمہ نجمہ جعفری صاحب۔ میں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر وفور سے کیا ہے۔ اب اسے میں نے اس طرح لکھا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے علاوہ سوالوں کے جو جواب ہیں میں نے ادھر ادھر سے حاصل نہیں کیے، میں نے قرآن پاک ہی کی آیات سے انہیں اخذ کیا ہے۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ یعنی مثلا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کا ذکر کروں تو اس میں قرآن پاک کی آیات میں نے درج کی ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ معتبر حوالہ اللہ کو پہچاننے کا اور ہو نہیں سکتا تھا۔ جتنے ابواب ہیں میں نے اس میں قرآن پاک کی آیات کو شامل کیا ہے، اور چلتے چلتے جو ہماری قسمت اور مقدر کے لیے روشن بات ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کیسے رحمت فرمائیں گے، میں نے اس ایت پر اس کتاب کو تمام کیا ہے کہ آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ پاک اس آیت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی کمال کی بات ہے کہ جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، ان سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں واضح پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے بھیج رہا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے ان فکروں پر ختم کیا ہے۔ بس اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ پاک کے حضور دلی طور پر معافی کی درخواست پیش کریں، گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ اسے ایسے رستے کو اختیار کر کے راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے آنے والی ابدی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والے احسانات، ان گنت نعمتوں اور اللہ پاک کی لامحدود انعامات و اکرامات کے مستحق ٹھہریں۔ یہ کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھانے میں مدد معاون ثابت ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمیں حوصلہ دے گی کہ اگر ہماری پہلے والی زندگی کسی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے اگر کسی بحران کا شکار ہو چکی ہے تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دروازے اپنے بندوں پر کھلے ہوئے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ کی محبت کئی ماؤں کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ میں نہایت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں یہ کتاب پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ کو اس میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی کریمی اور اس کی روشنی سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ آئندہ ملاقات انشاءاللہ میں اپنی سیرت پاک کا آغاز کرنے والا ہوں اور وہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس طرح سے ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آپ سے رفاقت کی درخواست ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔